ان کی کشتی جب طوفان سے بچ کر کنارے لگی تھی، طوفان ختم ہوا تھا، تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں سے نکالے گئے تھے بحفاظت بخریت، وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی بنیاد رکھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو قربان کیا تو ذی الحجہ کی 10 تھی، مگر جمعہ کا دن بنتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے جس دن قافلے والوں نے نکالا تھا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اور مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو وہ بھی جمعہ کا دن۔ حتیٰ کہ غزوہ بدر جس دن پیش آیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ تو جمعہ کے دن کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن بڑے شرف اور عزت کا دن ہے۔ اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ عام نمازیں بے شک اپنے محلے کی مسجدوں میں پڑھیں، لیکن جمعہ کے دن فرمایا کہ تم ذرا بڑی سطح پر جامع مسجد کے اندر جا کر جمعہ کی نماز ادا کرو۔ اس لیے جمعہ کی نماز کے لیے شرائط ہیں، ہر جگہ پر جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ بہت چھوٹی آبادیاں جو دور دور بنی ہوتی ہیں وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو اجتماع کی وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس میں مقتدی وعظ و نصیحت سنتے ہیں اور امام ان کو نصیحت کی باتیں سناتا ہے، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ سنت ہے کہ اس کو عربی زبان میں دیا جائے، مگر ہر جگہ لوگ عربی زبان سمجھتے نہیں، تو فقہاء نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ لوگ اصل مقصد کو حاصل کرنے سے محروم رہیں، تو انہوں نے کہا کہ عربی خطبہ اتباع سنت کی نیت سے وہ انسان بعد میں دے دے، اس سے پہلے کچھ دیر اپنی قوم کو نصیحت کر دے، وصیت کے رنگ میں ان کو اپنی نصیحت سنا دے۔ اور یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ عام دنوں میں ہم ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی 2 رکعت فرض ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو امام کا اپنی قوم کو نصیحت کرنا، خیر کی طرف بلانا اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خطبہ کو میں 2 رکعت کے قائم مقام بنا کر اپنے حق میں تخفیف کر دیتا ہوں، 2 رکعت بھی جماعت سے ادا کر لو گے، عبادت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے آتا ہے، غسل کرے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، کنگھی کرے اور وقت سے پہلے مسجد میں آئے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہ اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے درمیان کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت بھی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہے، لمحہ ایسا ہے جمعہ کے دن کہ جب انسان دعا مانگے تو اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، اس کو ساعت اجابت کہتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دیتا ہے تو 2 خطبوں کے درمیان جو توقف ہے، تھوڑا سا وقوف کرتا ہے، وہ جو وقفہ ہے وہ ساعت اجابت ہے، اس میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے علماء نے یہ کہا، محققین نے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اللہ نے ساعت اجابت رکھی ہے، لہذا جو آدمی جمعہ سے دن عصر سے مغرب کے درمیان عبادت میں بیٹھا رہے، دعا کرتا رہے، تو یقیناً اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں جلدی قبول ہوگی۔ ویسے بھی جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو اجتماع ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ اس کی دلیل ساری دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ سب دعا مانگتے ہیں،
ان کی دعا پر قبولیت کا وعدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اگر اس میں سے چند لاکھ میدان عرفات میں حج کے موقع پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اب ان کا اکٹھے ہو کر دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا کہ میدان عرفات میں جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ مل کر مانگنا بھی اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے۔ ایک بزرگ سے مجمع میں دعا مانگتے، کہتے دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بھئی اتنے لوگ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ پہنچ جائیں اور اس سے ایک درہیں پہ چونی مانگے تو وہ اتنے ہزاروں لوگوں کو چونی دے کے بھیجے گا یا خالی؟ اس نے کہا جی اتنے لوگوں کو تو خالی نہیں بھیجے گا، لحاظ کرے گا۔ فرمایا اس سخی کے لیے چونی دینا مشکل کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے اپنے بندوں کو معاف کر دینا یہ آسان کام ہے۔ اب دیکھیے کہ اس جمعے میں خطیب نچوڑ کیا نکالتے ہیں اپنے خطبے کا، وعظ و نصیحت کی باتیں کر کے آخر پر خطیب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یہ پوری کی پوری نصیحت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اسی لیے جو لوگ جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جب دوسری اذان ہوگی تو آئیں گے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالیٰ او لیختتمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین، اگر وہ جمعہ کی نماز چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ تو دلوں پہ مہر جباریت لگا دی جاتی ہے جو انسان جمعہ کی نماز میں غفلت کرتا ہے۔ اور ویسے بھی سوچئے قوم یہود نے یوم السبت کی ناقدری کی تھی، یوم السبت کی ناقدری کی تھی۔ ان کو کہا گیا تھا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، مگر انہوں نے ہیلے بہانے سے اپنی مرضی پوری کر لی۔ تو یوم السبت کی ناقدری کرنے پر قوم یہود کی شکلیں ظاہر طور پر اللہ نے مسخ کر دی تھی۔ علماء نے لکھا جو امت مسلمہ کا بندہ جمعہ کے دن کی ناقدری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے من کی باطنی شکل کو مسخ فرما دیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بندہ جمعے کا اہتمام نہیں کرتا نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا، دل مسخ ہو جاتا ہے، دل کی شکل اندر کی بدل دی جاتی ہے۔ باقی اللہ رب العزت نے فضیلت دی جمعہ کے دن کو، تو یہ دستور ہے کہ محبوب کی جہاں نظر پڑتی ہے اسی کو شرف مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو شرف بخشا، ان کو کتابیں عطا فرمائی، چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں دیکھیں تو 4 خلفاء کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ پھر ذرا آگے چلیں تو اللہ رب العزت نے ائمہ میں سے 4 ائمہ کو ایک شان عطا فرمائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اور غور کیجئے کہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم مہینے بنایا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، شب قدر، 15 شعبان کی رات، اور شب عید اور شب جمعہ اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ 4 دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی گئی، چنانچہ یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، یوم الفطر عید فطر کا دن، یوم الاضحیٰ عید الضحیٰ کا دن، اور یوم الجمعہ جمعہ کا دن۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ لہذا ہمیں جمعہ کے دن کا اہتمام اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہماری ایک عادت بنتی جا رہی ہے کہ جی دوسری اذان ہوگی اور پہلی رکعت کھڑے ہوتے ہوتے ہم جمعہ میں چلے جائیں گے، تو اس سے انسان بہت ساری فضیلتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ حق یہ بنتا ہے کہ وقت سے پہلے آئیں
اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، امام کی نصیحت کو سنیں، تاکہ پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات ذرا سمجھنے والی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اس دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں۔ جو چیزیں بھی اس دنیا میں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں۔ اسی لیے جو دنیا کے پھل ہیں یہ آخرت کے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پھل ملیں گے جو مشابہ ہوں گے، تو وہاں کے انار یہاں کے انار کی شکل والے ہوں گے، لیکن ان کی کوالٹی، ان کی رنگت، ان کا ذائقہ وہ بہت بہتر ہوگا۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے انار یہاں کے آلو کی طرح، یا یہاں کے امرود وہاں کے کیلے کی طرح، نہیں۔ جو شکل یہاں ہے شکل وہی ہوگی، لیکن کوالٹی کے اندر فرق ہوگا، تو مشابہت ہوگی۔ جب ان پھلوں میں مشابہت، تو جیسے دنیا کے گھر ایسے آخرت کے گھر وہ بھی اسی طرح ہوں گے، دروازے ہوں گے، کھڑکیاں ہوں گی، دیواریں ہوں گی، چھت ہوگی، جیسے گھر بنتے ہیں۔ مگر یہاں کے گھر اینٹ گارے سے بنے، وہاں کے گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے بنیں گے، مشک کا اس میں سیمنٹ استعمال کیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت سے بنا ہوا پورا گھر عطا فرما دیں گے، مگر مشابہت ہوگی۔ اور آگے دیکھیے، جیسے دنیا کی عورتیں ہیں، جنت کی عورتیں بھی بالکل اسی طرح ہوں گی، گو کہ ان کا حسن و جمال اس وقت کی عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر جنت کی حور اپنا پلو آسمان دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر کھاری پانی میں تھوک ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، مردے سے ہم کلامی کر لے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہوئے انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا، تو معلوم ہوا کہ شکل تو ایک جیسی ہوگی، مشابہت ہوگی، مگر کوالٹی کچھ اور ہوگی۔ یہ مشابہت دسترخوان میں بھی، چنانچہ دنیا میں ہم دسترخوان لگاتے ہیں تو آخرت کے دسترخوان کی ترتیب بالکل یہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، دسترخوان بچھاؤ، پہلے برتن لا کے رکھو اور پانی مشروب لا کے وہ رکھ دیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون، اور پھر ڈرائی فروٹ لا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مہمان اگر کچھ لینا چاہیں تو اس میں سے لے لیں۔ جب ڈرائی فروٹ بھی رکھ دیا گیا، پھر کھانے آتے ہیں جو اصل ڈشز ہوتی ہیں، تو فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پھر بھنا ہوا گوشت آئے گا جس کے کھانے کی لوگ اشتہا رکھتے ہیں۔ تو ترتیب جو دنیا میں وہی ترتیب آخرت کی۔ تو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں، جو یہاں معاملہ ہوگا ویسا ہی معاملہ آخرت میں، مگر وہاں کی کوالٹی، وہاں کی لذتیں وہ ایسی ہوں گی کہ دنیا کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، مگر عکس ضرور ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں، اب حقیقت کی بات سمجھیے کہ جمعہ کو فضیلت اس لیے ملی کہ یہ آخرت کی ایک نعمت کا عکس ہے۔ وہ کون سی نعمت؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کے حسن کو دیکھیں گے، اتنا متعجب ہوں گے، حیران ہوں گے، 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جائیں گے اور ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو انسان دیکھتا رہتا ہے متحیر ہو کر، تو جنتی مخلوق کا حسن اتنا ہوگا کہ یہ حیران ہو کر 70 سال دیکھتے رہ جائیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ پھر جنتی وہاں زندگی گزاریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی اپنی زندگی انجوائے کرنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے فَاسْأَلُونِي مَا شِئْتُمْ، میرے بندو مانگو مجھ سے تم کیا مانگتے ہو۔ تو جنتی کہیں گے اللہ سب نعمتیں مل گئیں، مزے میں ہیں،
کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم آپ سے کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے علماء کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں گائیڈ کریں گے کہ تمہیں کیا چاہیے. چنانچہ جنت میں بھی ہمیں اپنے علماء کی ضرورت رہے گی. دنیا میں تو رہتی ہے، جنت میں بھی رہے گی. جنتی اپنے اپنے علاقے کے علماء جو جمعہ پڑھاتے تھے ان کی طرف رجوع کریں گے. پوچھیں گے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھو علماء سے تو بتائیں اور کیا مانگے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا مانگیں. علماء کہیں گے کہ اگرچہ بہت نعمتیں مل گئیں، ایک نعمت ابھی باقی ہے. کون سی نعمت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہم جنت میں تجھے آپ کو ایک مزید نعمت عطا فرمائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اور ابھی تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، یہ نعمت ابھی باقی ہے. تو بس یہ سنتے ہی جنتی وجد میں آئیں گے، عشق و مستی میں، اور اللہ تعالیٰ سے جنتی فریاد کرنے لگ جائیں گے اللہ مکان ہو اور مکی کی ملاقات نہ ہو تو مزہ کیا، جنت میں تو آپ نے پہنچا دیا، اگر آپ سے ملاقات آپ کا دیدار نہ ہو تو جنت کا مزہ کیا. پھر جنتی کہیں گے اللہ ہم دنیا میں آپ کو بن دیکھ کے سجدے کیا کرتے تھے، تہجد میں جاگا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، مولا تیرے حکموں کی پابندیاں کیا کرتے تھے، اس امید پر کہ آخرت میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام میں تمہیں بلاتا ہے. مولا اب تو ہم جنت میں پہنچ گئے، اب ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے. چونکہ جب عاشق صادق کو پتہ چلتا ہے نا کہ محبوب سے ملاقات کا امکان ہے تو اس کا عشق اس کو بے قرار کر دیتا ہے. تو جنتی اس وقت اپنے اندر عشق کا ایسا جذبہ محسوس کریں گے کہ کہیں گے اللہ ہمیں جلدی اپنا دیدار عطا فرما دیجئے. اب تو آپ کا گھر بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. محبوب کے گھر پہنچ جائیں تو محبوب ملاقات کا شرف عطا کرتا ہے. لہذا اے میرے مولا ہمیں اپنا دیدار عطا کیجیے. علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، فرمائیں گے جنتیوں اس کے لیے تیاری کرو. جیسے دنیا میں شادی ہوتی ہے تو اس سے پہلے لوگ تیاری کرتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، پھر اپنے بال بنواتے ہیں، پھر نہا دھو کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تقریب میں شرکت کے لیے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جنتی بھی تیاری کریں گے. ان کے لیے ایک بازار ہوگا جو حسن و جمال کا بازار ہوگا. جنتی وہاں جائیں گے تو جیسے چاہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے من پسند کا حسن و جمال عطا کر دے گا. آج دنیا میں جس کا چہرہ گول وہ لمبا نہیں ہو سکتا، جس کا لمبا وہ گول نہیں ہو سکتا، آنکھیں چھوٹی تو موٹی نہیں ہو سکتی، موٹی ہے تو بادامی نہیں بن سکتی. تو لمیٹیشن ہے. مگر جنت کا معاملہ اور اس بازار میں جنتی جائیں گے جیسے چاہیں گے. میرے بال ایسے ہوں، میری آنکھیں ایسی ہوں، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میرے رخسار ایسے ہوں، ان کے اوپر رخسار کی جو چمک ہے وہ ایسی ہو، خوبصورتی ایسی ہو، دانت ایسے ہوں. یہ سوچتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو من پسند کا حسن عطا کرتے چلے جائیں. آپ سوچئے ذرا وہ کیا جگہ ہوگی جہاں مومن کو اس کے من پسند کا حسن ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آج عورتیں اپنا میک اپ کرتی ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، لیکن جو اللہ نے ان کے نقش نین بنا دیے اس کو بدل تو سکتی نہیں. لیکن وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. جو سوچیں گے اللہ تعالیٰ من پسند کا حسن و جمال عطا فرما دیں گے. پھر جنتی ایک جگہ پہنچیں گے، دریا کے کنارے کی جگہ ہوگی، اور وہاں پر جنتی کرسیوں کے اوپر بٹھا دیے جائیں گے. نور کی بنی ہوئی کرسیاں ہوں گی، منبر ہوں گے. پہلے انبیاء کی صفیں، پھر ان کے صحابہ کی، پھر صدیقین، شہداء، صالحین، سب صفیں ہوں گی. تو جنتی وہاں پر بٹھا دیے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت فرمائیں گے. جیسے آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر ذرا مل کے باتیں کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ دعوت کریں گے، مگر ایک ایک جنتی کے سامنے
70,000 प्लेटों के अंदर खाने रखे जाएंगे। ये उस करीम की मेहरबानी है। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। क्या वो दस्तरखान होगा, क्या जन्नती की शान होगी। तो लोग खाना खाएंगे भूख की वजह से नहीं, लज्जत लेने की खातिर खाएंगे। पेट नहीं भरेगा। यहां तो एक डिश खा लो तो दूसरी डिश की जगह नहीं होती, दूसरी खा लो तो तीसरी चखना भी मुश्किल होती है। वहां तो लज्जत की वजह से खाएंगे, पता नहीं क्या क्या मजे पाएंगे। चुनाचे जब खा लेंगे पी लेंगे, मजलिस शुरू होगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी जुबान में अल्लाह का कलाम सुनाएंगे। अब जरा गौर कीजिए, आज हम एक अच्छे कारी से अल्लाह का कुरान सुनते हैं तो तबीयत पे क्या वजद किसी कैफियत आ जाती है। तो कायनात के जितने भी इंसान हैं, इनमें सबसे ज्यादा खुश आवाजी अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। लहने दाऊदी मशहूर है। कुरान मजीद में है कि जब वो गबूर पढ़ते थे तो चलता पानी रुक जाता था, परिंदे उनके जो है वो कंधे पर आकर बैठ जाते थे। अल्लाह अकबर, क्या आवाज उनकी सुरीली होगी, क्या सोज होगा उनकी आवाज में। वो अल्लाह का कुरान सुनाएंगे। बाद रवायतों में आया नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का कुरान सुनाएंगे। मगर ये बात पक्की कि फिर एक वक्त आएगा कि जब अल्लाह ताला खुद कुरान की तिलावत फरमाएंगे, सूरह यासीन की तिलावत फरमाएंगे। अब वो क्या अजीब मंजर होगा भाई कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत तिलावत फरमाएंगे और उसके बंदे सुन रहे होंगे। उस लज्जत को अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। जब ये सब बातें हो जाएंगी तो फिर अल्लाह ताला जन्नतियों को अपना दीदार अता फरमाएंगे। वो दीदार कैसे होगा? बेजेहत होगा, बेकैफ होगा, बेशुबह होगा, बेमिसाल होगा। हम न सीमत का तयन कर सकते हैं, न कैफियत का, न किसी चीज से तशबीह दे सकते हैं, न मिसाल दे सकते हैं। बस इतना है कि जैसे सब लोग आसमान पे चांद को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग अपनी अपनी जगह पर अल्लाह का दीदार कर लेंगे। अब वो दीदार की कैफियत हमारी सोच से बालातर है, मगर दीदार नसीब होगा। जब दीदार नसीब होगा तो जैसे दुनिया में आंधी आती है तो मट्टी हर तरफ उड़ती है, तो जब अल्लाह ताला का दीदार होगा तो एक नूर की आंधी आएगी और हर जगह नूर ही नूर होगा। वो नूर जन्नतियों के चेहरों पे सज और खतीब से करीब तर बैठने की कोशिश करेगा। उसकी आदत के मुताबिक अल्लाह जन्नत में भी अपने कुर्ब का दीदार अता फरमाएंगे, अगली सफों में जगह अता फरमाएंगे। मेरा ये बंदा पूरी जिंदगी जुमे का एहतमाम करता रहा, ये खतीब के करीब होकर बैठता था। चूंकि दुनिया की ये नेमत अक्स है जन्नत की नेमत का, लिहाजा फरमाएंगे कि दुनिया में ये खतीब से करीब होकर बैठता था, वक्त से पहले आता था। लिहाजा यौम मजीद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा तो इस बंदे को भी अगली सफों में अल्लाह ताला जगह अता फरमा दे। और इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नुक्ता लिखा। वो फरमाते हैं कि जिस कैफियत की नमाज बंदा दुनिया में पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसी तरह इसको जन्नत में अपना दीदार अता फरमाएंगे। वो कैसे कि अगर नमाज के अंदर इसके दिल में दुनिया के वसावस आते रहते हैं तो ये तमाम वसवसे जन्नत में अल्लाह ताला का जब दीदार होगा उसके ऊपर नूरानी पर्दे बन जाएंगे, तो पर्दों के अंदर से इसको दीदार होगा। जो शख्स इस दुनिया में ऐसी नमाज पढ़ेगा कि अल्लाह के सिवा कोई और ध्यान नहीं होगा, अल्लाह ताला बगैर किसी पर्दे के जन्नत में अपना दीदार अता फरमाए। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिन 99 इमरातिन, 99 औरतों में से वाहिदतुन फिल जन्ना, एक औरत जन्नत में जाएगी, व बक़ियतुहुन्ना फिन्नार, और बाकी सारी की सारी जहन्नम में जाएंगी। हदीस मुबारक को पढ़ के इंसान बहुत परेशान होता है कि 99 औरतों में से एक औरत जन्नत में जाएगी और बाकी सारी की सारी जहन्नम में। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने चूंकि इरशाद फरमाया तो बात 100% सच्ची है। अब फिक्रमंद होने की जरूरत है कि औरतें इतनी कसरत के साथ जहन्नम में क्यों जाएंगी। चुनाचे उसकी चंद वजूहात जो हमें समझ में आती हैं
وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان میں تعویذ اور کالا علم وغیرہ کرنے کرانے کی عادت بہت ہوتی ہے. ذرا سی کوئی بات ہو تو عاملوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور آج کل اکثر عامل انسان کا ایمان خراب کرتے ہیں. کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ہر آنے والے کو کہتے ہیں تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اس عورت کے ذہن میں سٹوری پہلے سے بنی بنائی ہوتی ہے، میری پھوپھو نے کچھ کر دیا، خالہ نے کچھ کر دیا، میری بہن نے کچھ کر دیا. بس پھر وہ خیالی دشمن بنا کر اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کرتی ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائی کے گھر کا نہ پانی پیتی ہیں نہ کوئی چیز کھاتی ہیں، قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں. جنات کا اثر، جادو کا اثر، آسیب کا اثر، اتنا زیادہ اس کو مانتی ہیں کہ یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اور بھی بیٹھا اپنی خدائی چلا رہا ہے. وہ جی ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے. کتنی بیوقوفی والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رزق دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس رزق کو بند نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ رزق نہ دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس بندے کو رزق دے نہیں سکتی. اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں. تو یہ عقیدہ بنا لینا کسی نے جی ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے، کس قدر واہیات بات ہے. ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ان باتوں سے. اس لیے ایسے عقیدے دل میں رکھ کے اور ایسی باتیں دل میں رکھ کے اپنا ایمان گنوا بیٹھتی ہیں. اس لیے عورتوں کو چاہیے عاملوں کے پاس جانے سے توبہ کریں. جتنی مرضی پریشان ہو یہی سوچا کریں کہ یا تو یہ میرے عملوں کا نتیجہ ہے یا میرے رب کی طرف سے امتحان ہے. بس ان دونوں صورتوں میں مجھے توبہ استغفار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، وہ میرے حالات کو خود ہی ٹھیک کر دیں گے. تو اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھتی ہیں. یہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے. اور پھر اس کی وجہ سے پتہ تو ہوتا نہیں کہ کس نے کیا کیا، لہذا قریبی رشتہ داروں کے بارے میں دل میں کینہ رکھتی ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اور یوں قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں. ایک عورت نے ایک مرتبہ فون پر پوچھا میری یہ پریشانی وہ پریشانی، مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو میں نے کہا ہاں مجھے بھی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو بڑی خوش ہو گئی کہ حضرت جی نے میری بات کی تصدیق کر دی. میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نفس نے کچھ کر دیا ہے. اب جب بات شروع کی کہ یہ انسان کے اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اب اس کا دماغ صاف ہوا، کہنے لگی جی میں تو لوگوں سے دشمنی دل میں لے کے رہی تھی، آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ اصل دشمن تو میرا اپنا نفس ہے جو مجھے گناہ کرواتا ہے. تو ایک بنیادی وجہ جادو ٹونا، تعویذ، جنات کے پیچھے لگ کے اس قسم کے الٹے سیدھے فیصلے دل میں رکھ لینا اور خیالی طور پر لوگوں سے کینہ رکھنا اور ان کی دشمنی دل میں رکھنا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حالات سے پریشان ہو کے مزارات پہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر بہت شرکیہ عمل کرتی ہیں. یہ چیز بھی عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ عورتیں اتنی جہنم میں کیوں جائیں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بتائیں. فرمایا ایک تو لعنت ملامت بہت کرتی ہیں اور واقعی چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی نہ کوئی عیب جوئی کر لیتی ہیں. اور رہ گئی بات خامد کی، وہ تو جتنا اچھا ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے بس ایک دفعہ تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے اس کے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہیں. میں نے تو آپ کے گھر میں آ کے کبھی کچھ خیر دیکھی ہی نہیں، آپ نے تو مجھے ساری زندگی ستا کے رکھا. وہ محبت کے لمحات، وہ خوشیوں کے لمحات، وہ سب بھول جاتی ہیں، پانی پھیر دیتی ہیں. یہ جو ہے نا خاوند کی ناشکری، یہ تو بہت عورتوں میں ہوتی ہے. بھائی جتنی غلطی ہو اتنا ہی کسی کو برا سمجھنا چاہیے. ایک غلطی پر اس کے سب اچھائیوں کو تو برائیاں نہیں بنا دینا چاہیے. اور جب ان کو سمجھایا جائے تو آگے سے جو ہم نے تو جی ناز میں یہ بات کر دی تھی. بھئی کر تو دی تھی نا، زبان سے بات نکل تو گئی تھی، نامہ اعمال میں لکھی تو گئی تھی نا. اب فرشتوں نے یہ تھوڑا لکھنا ہے کہ اس نے ناز میں یہ بات کر دی.
اور پھر کبھی کبھی پتہ کیا جواب دیتی ہیں، اور جی میں نے تو اوپر اوپر سے بات کی تھی. یہ اوپر اوپر کی بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی. بھئی جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خاوند کی ناشکری کے، تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب؟ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے. یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں. اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں، عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی. نہ نہ نہ، عورتیں اتنی عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی سٹی کو گم کر دیتی ہیں، ٹگنی کا ناچ نچا دیتی ہیں بندے کو. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے رزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بچوں کے، تو پھر ان کو کیوں ناقصات العقل کہا گیا؟ تو اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناقصات العقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں، لہذا جس سے محبت کرتی ہے اتنا چاہے گی کہ جی کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں اور گلیوں میں بس یہ چلے. اور اگر کسی سے نفرت کریں گی ذرا سی بات پہ تو جی چاہے گا یہ زمین کے اوپر کیوں ہے، ابھی زمین کھل جائے اور یہ زمین کے نیچے چلا جائے. اس قدر ان کے اندر شدت ہوتی ہے، اور یہ شدت ان کے عقل کو ناقص کر دیتی ہے. یہ فیصلے اچھے نہیں کرتی. پھر چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا، اچھے خاندان کی لکھی پڑھی لڑکی اب کسی بدکار قسم کے لڑکے نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا. نہ وہ لڑکا کسی اچھے خاندان سے ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کی تعلیم ہے، نہ کوئی اس کی پرسنالٹی ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا دونوں کا. ماں باپ سمجھا کے تھک جاتے ہیں، کہتی ہے نہیں میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے. اب اس کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھئی اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ نوکری، کہاں سے کھائے گا تمہیں، کھلائے گا، سپورٹ کیسے کرے گا تمہیں، کہتی ہے بس میں گزارا کر لوں گی. تو یہ جذبات ان کے اوپر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط کر جاتی ہیں. ذرا سی بات پہ خامد کو کہیں گی ہاں مجھے آپ چھوڑ دیں، تو یہ جو بے وقوفی کے فیصلے کر دیتی ہیں نا جذبات میں آ کے، شریعت نے کہا کہ یہ ناقصات العقل ہوتی ہے. اس لیے تو شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا. اگر بالفرض و تقدیر طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا تو ماشاءاللہ ایک دن میں 25-30 طلاقیں تو ہر مرد کو ہو جاتی. اس لیے شریعت نے کہا کہ ہن ناقصات العقل والدین، دین اور عقل کی ناقص ہوتی ہیں. تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. خامن کے گھر میں جتنی تکلیف ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، اور جو اس گھر میں اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو برائیاں نہ بنائیں. پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہے. لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام. دو پڑوس میں تھی، جب فارغ ہوتی تھی کام سے تو پھر دیوار سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھی. ایک کہتی تھی آپ پڑوسن لڑیں، وہ کہتی تھی لڑے میری جوتی، یہ کہتی تھی جوتی لگے تیرے سر پہ. انل شروع ہو جاتی تھی دونوں کی. تو لڑائی جھگڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں پھر عورت کا درجہ گرا دیتی ہے. ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، نند کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں. سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چپ کر جائیں گی، اور اگر ساس صحیح بات میں اصلاح کی خاطر بتا بھی دے کہتی ہے نہیں ہر وقت روک ٹوکی کرتی رہتی ہے. تو یہ چیز ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں میں فجر کی نماز کا قضا ہونا یہ عادت بہت عام ہے. حتیٰ کہ نمازی عورتیں، دیندار عورتیں بھی فجر کی نماز قضا کر بیٹھتی ہیں، سوتی رہتی ہیں. اور جب بات کرو تو بچوں کے بہانے، گھر کے کام کاج کے بہانے میں تھکی ہوئی تھی، آنکھ نہیں کھلتی. خامد کے بھئی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آگے سے پھر یہ نہیں کہیں گی کہ غلطی ہوئی، نہیں آپ کی بہن بڑی نمازیں پڑھتی ہے. اسی طرح بعض عورتیں زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت کرتی ہیں. سونے پہننے کا شوق تو اتنا ہوتا ہے
کہ کام کاج کرتے ہوئے کہیں گی جی مجھ سے تو آدھا کلو وزن میں اٹھایا جاتا، اور سونے کی باری آئے گی تو کہے گی 10 کلو سونا میرے سر پہ لاد دو۔ عورت کو کہے نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل ٹھوکیں گے، پوچھے گی کیوں؟ کہیں سونے کے ہوں گے، کہتی پھر جلدی کیوں نہیں کرتے؟ تو محبت سونے کی اتنی، لیکن زکات دیتے وقت کیونکہ نقد پیسے نہیں ہوتے، کہتی ہیں جی ہم کیسے زکات دیں؟ تو زکات کے اندر غفلت کرنا جہنم میں جانے کا سبب۔ اب جن عورتوں پہ زکات ہوتی ہے ان کو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن قربانی کے موقع پر اپنی طرف سے جانور کو قربان کروانا اس میں غفلت کرتی ہیں۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غسل جنابت میں تاخیر کرتی ہیں۔ رات کو اگر ان پر نہانا فرض ہو گیا تو فجر کی نماز گئی، بہانہ کریں گی اور یہ سب گھر والوں کے سامنے میں کیسے نہا سکتی ہوں؟ بھائی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، فجر کی نماز کو اس قدر کیوں تم ہلکا سمجھ رہی ہو؟ اپنی مرضی ہوتی ہے تو آدھی رات کو اٹھ کے نہائیں گی، لیکن شریعت کا حکم اس میں تاخیر۔ اور پھر ان کو حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل کا پورا پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ پڑھتی ہیں نہ سیکھتی ہیں، حالانکہ اس میں بہت باریکیاں ہیں اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ ہمیں تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ایک مرتبہ گھر والوں نے یہ بات بتائی کہ آج ایک بچی جو MA پڑھ رہی تھی مدرسے میں آئی اور کہنے لگی جی کہ میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہے، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ سے غسل کے فرائض مسائل سیکھوں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر تو آپ کی ماشاءاللہ 23-24 سال لگتی ہے۔ کہنے لگی ہاں 23 سال عمر ہے، تو بھائی آپ تو 16 سال میں جوان ہوئی ہوگی، تو آخر ہر مہینے غسل کرنا ہوتا ہوگا؟ کہنے لگی نہیں۔ اب سوچئے 16 سال کی عمر میں یہ بچی جوان ہوئی اور 23 سال کی عمر پہنچنے تک MA تو پڑھ لیا، لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہر مہینے جو ایام کے بعد انسان کو غسل کرنا ہوتا ہے وہ فرض غسل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی غسل کی تو اب ضرورت پیش آئے گی چونکہ شادی اب ہو رہی ہے، اس کا مطلب اس نے 7 سال ناپاکی کے اندر گزارے۔ پھر کئی مرتبہ ان کو شوق ہوتا ہے نیل پالش لگانے کا، جتنا مرضی منع کر لو لیپ لگاتی ہیں، حالانکہ نیل پالش کے لگانے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے، وہ طے چڑھ جاتی ہے، لیکن یہ نیل پالش لگا کے پھرتی رہیں گی اور اسی طرح بے وضو نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی۔ شریعت آپ کی مرضی کے مطابق بدل تھوڑا جائے گی، خود بدلتی نہیں، شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کئی عورتوں کو لپسٹک لگانے کی بہت شوق ہوتا ہے، ویسے یہ بات ہے کہ جب لگاتی ہے تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیرنی کسی کا خون پی کے آئی ہے۔ اب لپسٹک کے اوپر وضو نہیں ہوتا، مگر نہیں مانے گی اور جی میں اس کو صاف کر دوں گی۔ عالمہ بچیاں یہ جواب دیتی ہیں اور موقع پہ صاف بھی نہیں ہوتی، تقریبات میں جاتی ہیں، نماز قضا۔ اب چونکہ بنی سبری ہوئی ہیں، چہرے پہ لیپ لگایا ہوا ہے، ڈسٹمپر کیا ہوا ہے، تو اب یہ وہاں جا کے اگر منہ دھو لیں گی تو حقیقت تو کھل جائے گی۔ لہذا دیندار عورتیں جو نمازی ہوتی ہیں وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ بھی نمازیں قضا کر بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ تو تماشا بن گیا نا۔ چاہیے تھا کہ پہلے وضو کرتی، بعد میں پھر اپنی تیاری کرتی اور اس وضو کے ساتھ جہاں بھی ہوتی نماز کا اہتمام کرتی۔ ایک غفلت پردے کے اندر، غیر مردوں سے تو بھی پردہ کر جاتی ہیں، رشتہ دار غیر محرم جو ہوتے ہیں ان سے بالکل پردہ نہیں کرتی، اور شادی بیاہ کے موقع پہ تو پھر دیندار پردہ دار عورتیں بھی پردے کو ایک طرف کر دیتی ہیں۔ پاکی ناپاکی کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا۔ بچہ ہے، اب اس کے کپڑے اپنے کپڑے کوئی چیز دھو رہی ہے اور چھینٹے اپنی شلوار پہ پڑ رہے ہیں اور پرواہی نہیں۔ بھئی یہ جو چھینٹے نیچے سے پھر کپڑوں پہ پڑے یہ پاک نہیں ہوتا پانی، نہیں، بس عادت ہوتی ہے۔ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی ہوئیں بس وہاں غیبت شروع ہوئی۔ ضرورت ہی کیا ہے کسی کی بات کرنے کی، مگر رہ نہیں سکتی۔ وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے انعام دوں گا۔ لوگوں نے بہت باندھ کے جھوٹ بولے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ایک جگہ 100 عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش تھی، تو اس نے کہا کہ اس کو انعام دینا چاہیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے۔ اتنا جلدی انفارمیشن پاس آن کرتی ہیں
کہ ایک منٹ کے لیے دوسری عورت کو ملے گی نا تو اس کو اپنے خاوند کے بارے میں، ساس کے بارے میں، گھر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیں گی، اور پیٹ میں کیا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں۔ اب یہ جو شکایتیں بیٹھ کے کرتی ہیں محفلوں میں، اللہ رب العزت کو ناپسند۔ اگر آپ صبر کر لیتی آپ کو اجر ملتا۔ آپ نے مخلوق کے سامنے شکایتیں کی، اب اس سے آپ کا عمل بھی ضائع ہوا اور الٹا گناہ بھی لکھا گیا۔ پھر اگر کسی سے کچھ تھوڑی بہت کشیدگی ہے تو جان بوجھ کے ایسے کام کریں گی، ایسی بات کریں گی کہ اس کا دل دکھے، اور پھر آپس میں بیٹھ کے بات بھی کرتی ہیں، میں نے بھی ایسی بات کر دی، بس سڑتی رہی ہوگی۔ اب یہ جو ذہنیت ہے نا کہ میں نے ایسی بات کی کہ وہ جلتی رہی ہوگی، وہ نہیں جلتی، اپنے آپ کو آپ جہنم میں جلانے کا سبب بنا رہی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی جوانی سے بے پردگی، بالغہ ہو چکی ہیں مگر پردے پہ تیار نہیں ہوتی، صدقہ کرنے میں دل کھلا نہیں ہوتا۔ اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اگر غلطی کر لیتی ہیں تو معافی مانگنے میں شرم کرتی ہیں، کہتی ہیں جی میں کیسے معافی مانگوں؟ بھئی دنیا میں معافی مانگنا آسان، قیامت کے دن اس کا جواب دینا یہ مشکل کام۔ غصے میں آ جائیں تو کفری عقل میں بول جاتی ہیں، صریحاً ایسے الفاظ نکالتی ہیں کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے شروع کر دیتی ہیں۔ اب تنگ کیا بندوں نے، شکوے کر رہی ہیں پروردگار کے۔ اور کئی دفعہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جیسے خامن سے ناز کا تعلق رکھتی ہیں نا، خدا سے بھی وہی تعلق رکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ ٹیلی فون پر کسی نے کوئی بات پوچھنی تھی، بڑے افسر کی بیگم تھی، تو بات کرتے ہوئے وہ ایسے بات کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے خامن کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور جی میری دعائیں اس نے سنی نہیں، اب تو میں بھی دعائیں نہیں مانگتی۔ میں نے کہا کہ خدا خدا ہے، اس کو خامن نہ سمجھو۔ پھر جب تھوڑا اس کی کھچائی کی تو اس کی بات سمجھ میں آئی۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی سنت کا استخفاف کرتی ہیں۔ کوئی اگر نصارہ کا طریقہ ہو تو بڑے شوق سے اپنائیں گی، اور کہہ دو کہ یہ سنت عمل ہے تو اس کی طرف دھیان ہی دیں گی الا ماشاء اللہ۔ پھر ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حلال کا اہتمام ان میں کم ہوتا ہے۔ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پیسے چاہیے، چاہے خامد کہیں سے لا کے دے، وہ رشوت سے لا رہا ہے، وہ ملاوٹ کے چیز سے کما کے لا رہا ہے، اس کا دھیان نہیں دیتی۔ عمومی بات ہو رہی ہے، یقیناً کچھ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا بہت اہتمام کرتی ہیں، لیکن بات تو جنرل ہو رہی ہے نا، تو جنرل رسپانس ہم نے یہی دیکھا کہ ان کو حرام حلال کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اور مشتبہ چیزیں کھانے میں بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ سفر پہ ادھر ادھر نکلتی ہیں تو ان کو ہوٹلوں کے کھانے اور باہر کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک یہ بھی جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بچی کو اچھے خاندان میں پیدا کر دے، مال پیسہ دے دے، اچھی تعلیم دے دے اور ساتھ حسن و جمال بھی دے دے، اب اس کا پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتا، خود پسندی کی وہ مریضہ بن جاتی ہے، اپنے بارے میں کوئی ایک حرف نہیں سن سکتی۔ اگر ان کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کر دی جائے برداشت نہیں کر سکتی، چاہتی ہیں کہ بس میرے حسن و جمال کی ہی تعریف ہو، جو میں ہوں بس وہ تو میں ہوں۔ حالانکہ مہلکات میں سے ہے، مہلکات کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان جہنم میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، کہ بندہ جب عجب کرتا ہے تو عجب کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ تو عجب اور خود پسندی کی مریضائیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر بدگمانی کی عادت بہت ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ جلدی بدگمان ہو جائیں گی لوگوں کے بارے میں، اور بہتان بھی آرام سے لگا دیتی ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ جو شادی شدہ عورتوں میں ہوتی ہے کہ پہلے خامنے کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں، غصے میں اس کے ساتھ جو ہے اس کو اور جان بوجھ کے غصہ دلاتی ہیں، اور پھر وہ ایسے لفظ بولتا ہے جس سے طلاق ہو جاتی ہے یا کنایا میں طلاق ہو جاتی ہے، چپ کر جاتی ہیں، کسی کو نہیں بتاتی، اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ اب خامن تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ نہیں دین کا، لیکن لفظ اس نے بولے جن لفظوں سے طلاق ہوتی ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر خامن کہہ دے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، چلی جا یہاں سے، تو یہ کنائے میں طلاق ہے۔
اور کئی مرتبہ اگر وہ نام بھی بول دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تو بھی نہیں بتاتی اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت کی علامت ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ